الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیجئے پوچھئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی ہم نے انہیں دی من آیت بینۃ واضح نشانیوں میں سے ومن اور جو کوئی یبدل تبدیل کر لے بدل دے نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ جب وہ اس کے پاس آ گئی فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب بہت سخت سزا والا ہے زینا مزین کر دی گئی خوشنما بنا دی گئی للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا اور وہ لوگ جو ڈر گئے فوقہم ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ دوبارہ دیکھیں پوچھئے سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی انہیں من آیت بینۃ واضح نشانیوں میں سے ومن اور جو کوئی یبدل تبدیل کر دے بدل دے نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو من بعد اس کے ما جاءتہ وہ آئی اس کے پاس فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا والا ہے زینا مزین کر دی گئی خوشنما بنا دی گئی للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے والذین اتقوا اور وہ لوگ جو ڈر گئے فوقہم ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن واللہ یرزق اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب بغیر حساب کے۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کفار مکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں معجزہ اللہ رب العالمین اگر خود نبی کو دے دے یا پھر قوم کے مطالبے پر اللہ رب العالمین ان کو معجزہ دے دے، تو اس معجزے کے آنے کے بعد اگر قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا۔ تو اور پھر دوسری بات کہ اگر اللہ رب العالمین معجزات بھی دے دے اور معجزات کو دیکھ کر بھی بندے نے ایمان جب نہیں لانا تو معجزات کے مطالبے کا اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دکھائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اللہ کہتے ہیں 9 بالکل واضح ہم نے معجزات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، واضح نشانیاں، اور پھر اس کی تفصیل سورہ اعراف کے اندر موجود ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا، اللہ کہتے ہیں وہ ساری نشانیاں آئیں معجزات آئے لیکن سب نے تکبر کیا وَكَانُوا قَوْمٌ مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم قوم تھے۔ تو یعنی الغرض
معجزات کا اگر تم مطالبہ کرتے ہو تو اس سے پہلے بنی اسرائیل سے ذرا پوچھ کے دیکھ لو کہ ہم نے ان کو کتنے معجزات دیے، کیا ان کے معجزات جب ان مطالبہ کیے اور ان کو مل گئے وہ ایمان لے کر آئے؟ نہیں لے کر آئے۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا؟ تو اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو اس لیے یہ معجزہ طلب کرنے والا مطالبہ نہ کرو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک احسان، ایک نعمت اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر خود کرے کہ اس کے پاس واضح نشانیاں آ گئی، پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح راستہ اس کے سامنے کر دیا، لیکن پھر بھی وہ انسان اس چیز کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر شکران نعمت بھی موجود ہے، اور پھر جو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا ہے اس کو تبدیل کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، دونوں کی دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار جو مطالبات کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھیں گے تو ان کے مطالبات کس کے ہیں؟ باغات کی صورت کے اندر، محلات کی صورت کے اندر، وہ ان چیزوں کو مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل میں کافر کی جو نگاہ ہے وہ دنیا کی نعمتوں کے اوپر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اگر مجھے مل گئی یا نبی نے یہ چیزیں لا کر ہمیں دکھا دی، ہم پھر مان لیں کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، سچا نبی ہے۔ اگر یہ نہیں لا سکا ہم کہیں گے یہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل میں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے صرف دنیا کی زندگی کو ہی خوشنما بنایا ہے، مزین کر دیا ہے، وہ بس اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ان کو نظر آتی ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک تو اس طرح مطالبہ کرتے ہیں اور دوسرا اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اکثر طور پر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش کے اندر رکھتے ہیں، یعنی مال کی فراوانی اہل ایمان میں سے ہر ایک کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک آزمائش ہے، تو اس کو جب وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج جتنا ان کو مذاق اڑانا ہے اڑانے دیں، قیامت کے دن اصل میں رتبہ اور مقام کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے جو اہل ایمان کو، متقین لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مقام دینا ہے وہ کیا ہوگا؟ فوقہ، وہ اعلیٰ علیین کے اندر ہیں اور یہ اسفل السافلین کے اندر ہیں، سب سے نچلے درجے کے اندر ہیں یہ، اور وہ بلندیوں کے اندر موجود ہے۔ تو اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درمیان موجود ہے، تو یہ مذاق کرتے ہیں، کر لیں، کیا کریں گے؟ اور جب فرمایا سورہ مطففین کے اندر وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، مذاق بھی اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ پھر جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین اہل ایمان کو یہ دیں گے، لیکن اہل ایمان وہ مذاق نہیں اڑائیں گے، ٹھیک ہے؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اللہ کہیں گے بس ان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ جہنم کے اندر چلے گئے ہیں۔ مذاق اہل ایمان اڑانا چاہیں علی الارائک ینظرون، وہ تکیے لگا کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں بس کافروں کے لیے اتنی ہی بات بدلے کے لحاظ سے کافی ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں کتنا پریشان کیا، تنگ کیا، ان کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن بدلے میں انہوں نے ہمارا مذاق نہیں اڑایا۔ تو فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن متقی جو ہیں ان کفار کے اوپر ہوں گے رتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے۔ پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ ان کو دے دیا کہ یہ اسفل السافلین کے اندر، وہ اعلیٰ علیین کے اندر، اور اللہ اس کے علاوہ جو ان کو اہل ایمان کو، متقی کو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینی ہیں، وہ اللہ کہتے ہیں بغیر حساب کے اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہاں پر واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ معجزہ طلب کرتا ہے اور معجزہ اس کو نظر آ جائے تو پھر اس کو اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کی تباہی اور بربادی لازم ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔